وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، سینکڑوں لوگ ہر اتوار کو آتے ہیں، اور صرف اتوار کو ہی ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ میری کوئی ایک جگہ نہیں جہاں پہ میں ہوں، اور نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی آستانہ بنایا کہ لوگ مجھے آ کے ملیں. اس لیے مہربانی کریں کہ اتوار کے علاوہ نہ آئے، اور اتوار کے لیے بھی صبح 7:30 سے 9:30 انٹری کا ٹائم ہے. ناشتہ آپ نے یہیں کرنا ہے آ کے، اور کھانا ہم نے گھر کا کھانا بنوایا ہوتا ہے. ایک تو آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کے معدے کی بچت بھی ہو جائے گی. کھانا ادھر ہی آ کے آپ ناشتہ کیا کریں. یہ ان سموسوں اور دودھ پتی کے علاوہ ہے جو آپ کو یہاں پہ سرو کی جاتی ہے. ناشتہ سب کو ملتا ہے. 7:30 بجے سے 9:30 تک انٹری کا ٹائم ہے. جو لوگ دور سے آنے والے ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں. جہلم میں بڑے سستے ہوٹل مل جاتے ہیں، تو مہنگے والے ہوٹل بھی ہیں، سستے بھی بہت ہیں. وہ ایک دن پہلے آ کے ہوٹل میں رہ لیں، اور جو لوگ قریب کے ہیں وہ بھی اس طرح مینج کریں کہ وہ لیٹ سے لیٹ 9 بجے تک یہاں پہ پہنچ جائیں، تاکہ آ کے ریلیکس ہوں. پروگرام بھلے 9:30 10 10:15 شروع ہو، لیکن آپ کو 9 سے پہلے یہاں پہ آ جانا چاہیے. واش روم یوز کرنا ہے کسی نے، یہاں پہ ہمارے فرحان بھائی جو لائف سٹوری سیشن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے وہ کروائے. ناشتہ کرے، دودھ پتی پینی ہے وہ پیے تسلی سے. تو ملاقات والا معاملہ یعنی وہ الحمدللہ بلا ناغہ ہوتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی گائیڈ لائنس چاہیے ہوں تو ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اور ڈائریکٹ سیل فون پہ کال کریں 032159000162. اس پہ آپ کال کر کے گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں نا، ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش کریں ایک ہی دفعہ آیا کریں، سوائے اس کے کہ آپ کو کسی دوست کو ساتھ لانا پڑے یا کسی رشتہ دار کو، تو ٹھیک ہے آپ دوسری بار تیسری بار بھی آ سکتے ہیں. ادروائز کوشش کریں ایک بار ہی آئیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اس کو مینج کر سکیں. ابھی یہ پچھلے دنوں میں تو یہ حالت تھی کہ نیچے روڈ تک لوگ ہوتے تھے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ریگولرلی آنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ادھر بیٹھنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ آپ کو فیل ہو گیا. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ آپ دیکھ لیں 90% سے زیادہ لوگ ہر دفعہ پہلی دفعہ ہی آتے ہیں. انہیں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کریں اگلی دفعہ آپ نہ آئیں. یہ نہیں کہہ رہے تبلیغی جماعت کی طرح کہ اگلی دفعہ 2 بندے ساتھ لے کے آئیں، نہ ہمیں ضرورت نہیں میرے بھائی. میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو تو کیا مسئلہ ہے بھائی، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں ویڈیو ریکارڈنگ ہم اس لیے بڑی بہترین کرتے ہیں، اس کی آڈیو کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے یار دیکھیں، ٹھیک ہے. یہاں ہمیں یعنی مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ تو میں صرف پنڈی سے لاہور کے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ رائیونڈ سے بڑا مرکز بن سکتا ہے. ہاں آپ دیکھیں پچھلے 15 سال سے ہر بار 250 300 400 لوگ آئے جو زندگی میں ایک بار ہی آ رہے ہوں. آپ ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے. اور باقی جو یہاں لوگ آتے ہیں پرچیوں پہ لکھ کے سوال دیں. کرنٹ افیئر کو میں ڈسکس کروں گا، پرچیوں پہ میں کوشش کرتا ہوں ساری پرچیاں ختم کروں، اور اس کے بعد تصویر بھی ساروں کے ساتھ کھنچواتا ہوں. رہ گیا وہ گپ شپ والا معاملہ، وہ تو پھر ہر بندے کے ساتھ میں 5 منٹ بھی بیٹھوں تو اگلی اتوار تک بیٹھا رہوں گا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس میں معذرت قبول کیا کریں. اور لوگ پھر ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں جی لادا سے کوئی ٹائم لے کے دیں. یار لادا سے میرے بھائی میں تو اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں. ماں باپ کے ساتھ تو کئی سالوں سے یہ حالت ہے کہ سلام دعا کی، کوئی کبھی کوئی کرٹیکل میٹر ہو تو انہیں بھی پتا ہے، وہ بھی مجھے تنگ نہیں کرتے، بیوی بچے بھی تنگ نہیں کرتے. ظاہر ہے کسی ایک کو تو یہ قربانی کرنی پڑے گی، اور یہ ایسے ہوتا ہے. ہمیں کوئی حقوق العباد کا اس حوالے سے درس نہ دے، ہر بندے کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے ہیں تو اس وقت کی ان کی صورتحال اور پہلے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میری لائف کو جو تھریٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میری آزادی تو ختم ہو چکی ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جو میں عصر سے مغرب جو ہے وہ کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھانے والا، ہاں جی چاٹ کھانے والا بندہ، ٹھیک ہے جی. پیدل واک کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. چلے اس لفظ کو اپنا بڑی پذیرائی مل گئی ہے، یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. وہ جب سے ہمارے پٹھان بھائی نے یوز کیا نا، تو یعنی یہ اس معاملے میں ہے کہ یعنی وہ تو اپنی موت اب مر گیا، اب تو میں اس کو کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا آرمی چیف پرائم منسٹر بھی اس طرح زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں پاکستان میں؟ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں. تو یار وہ لوگ ملازم پیشہ ہو کے اس طرح زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے. میں تو پھر بھی ایک اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں جو امت لیول کی ہے.
جو 3 سال کے لیے نہیں ہے کہ جب تک میری نوکری ہے. نہیں, یہ نوکری تو پکی ہے, یہ تو اللہ کی نوکری ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے الحمدللہ, اور یہ لیگیسی دن بدن اللہ کے فضل سے پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگ اپنی نوکری کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اس طرح کی قربانیاں کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ توپ کے منہ کے آگے آئے. نہیں, کسی سے دعوت کا کام کرنا ہے, اس کو آپ قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کروائیں, یا زیادہ سے زیادہ کوئی نارملائز ہو جائے تو ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں. خود کوئی ویڈیو بنا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کو جو اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں. ادروائز کوئی چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے, وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ میری طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ نہ ہو کہ آپ دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں, پھر تو آپ دعوت کا کام کریں. دعوت میں ٹھیک ہے, کسی کو اگر آپ شیئر کرائیں گے میری ویڈیو, وہ 4 گالیاں مجھے نکالے گا, 2 آپ کو نکالے گا, آپ کو ونریبل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ خود ویڈیو میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر آپ ونریبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, جس طرح باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بے فکری کے ساتھ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو آ کے کوئی FIA کا نوٹس آ جائے گا یا نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی جہادی سو کالڈ تنظیم کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کو شہید کرے گی, چندے لے گی, یہود و نصارہ سے شہید مسلمانوں کو کرے گی, تو آپ بھلے پھر کام کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ مولویوں سے پنگا لینے کی ضرورت ہے, محنت عام بندے پہ کرنی ہے, اور وہ بھی کرنی ہے قرآن کی آیات اور احادیث دکھا کے. میری ویڈیو سے نوٹ کریں, ان کو شیئر کروائیں. اس سے بھی چڑ دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ انجینئر صاحب کی شکل سے ان کو کوئی چڑ نہیں ہے, اصل میں چڑ قرآن و سنت سے ہے, اور یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے. اور یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں, وہ قرآن و حدیث سے بھی اتنی نفرت کریں گے جتنی ہماری ویڈیو سے کر رہے ہوں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ ڈوز دیں ان کو, اس کے بعد اگر کوئی بندہ قبول کرتا ہے انہیں کہ ہاں یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو, اس میں آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے گا. تو یہ سارے کا سارا مقدمہ میں نے یوٹیوب کے حوالے سے اور اپنی پالیسیز اس حوالے سے جو نئی ابھی مارکیٹ میں آ گئی ہے, تو وہ ایک مجبوراً مجھے ویڈیو ریکارڈ کروانی تھی, وہ میں نے کروا دی ہے. باقی میری لائف سٹوری بھی الگ سے اپلوڈ ہے, وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 گھنٹے سے زیادہ اپنے حوالے سے ہر چیز میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں. میں نے کوئی چیز اپنی چھپا کے نہیں رکھی. ایک ٹاپک تھا میری زندگی کا جو میں نے اپنی جاب کی ریٹائرمنٹ کیوں لی اور اسٹیبلشمنٹ کا اور میرا کیا اختلاف چل رہا تھا, جو میں نے کبھی کیمرے میں بیان نہیں کیا تھا, وہ بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ میری موت کے بعد اس کو کوئی ایک ویک پوائنٹ کے طور پر پریزنٹ کرے. میں خود ہی بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ابھی میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میں نے پبلکلی سامنے نہ رکھا ہو. باقی یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو, آپ ویڈیو میں تلاش کریں, میں نے بیان کر دیا ہوگا. ہر بندے کو تو میں نے نہیں بتانا کہ میری نجی زندگی کیسی ہے, یا میرے دعوت کے حوالے سے مصروفیات کیا ہیں, میں اپنی سیکیورٹی کو کیسے مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات ہر بندے سے میں نے ڈسکس نہیں کرنے. جتنی ضرورت تھی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا تاکہ اس میں کوئی ہینکی بھینکی نہ کر سکے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے, کوئی مذہبی جماعت کرے, پولیٹیکل جماعت کرے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہوگی, اس طرح ہوگی. اور اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے کہ جو کوئی میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کو بھائی پورا کلپ بھیج, اور ٹائم قیامت تک کی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے پاس بھی کٹا ہوا آئے گا. وہ پوری ویڈیو اس نے دیکھی ہوتی تو اسے پتا ہوتا کہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہوئی تھی. تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا. باقی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ میں جو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا اس کے اوپر میں بات کروں. لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کم از کم 1 ہفتہ مانگا ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی وہ والی ورکنگ مکمل کر لینے دیں, تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے, پہلے دن سے کلیئر ہے, اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی کلیئر ہے. میں صرف اشارتاً آپ کو بتا دوں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو میں نے فون کیا تو ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے, علی بھائی حکم کریں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں ڈیلیٹ کراؤں گا, تم نے یہ حرکت کیا کی ہے تمہیں نہیں پتا تھا. اور وہ جی بس آپ سمجھے نا, بس مجبوری تھی, اور انہیں پتا تھا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ ان کی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو لگے گا ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اپنی فرقہ وارانہ چیز کو ہوا دینے کے لیے اسے یوز کیا. تو میرے بھائی, میں تو اسٹیبلشمنٹ, مذہبی جماعتوں, ایجنسی سے نہیں دبا اپنی دعوت کے حوالے سے. تو یار یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ, یہ تو شاہی کوئی نہیں یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے. تو لیکن
میں ان پہ بھی ترس کھاؤں گا, یہ بھی بیچارے مس یوز ہوتے ہیں. جس طرح ان کا بڑا 11 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا, جب نکلا تو کہنے لگا میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ چھوٹے بھی بیچارے یوز ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹرینڈ چلایا کس نے ہے اور کس لیے چلایا. تو وہ میں ظاہر یہ حرکت نہیں کروں گا کہ جس طرح یہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بھی اس سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ دوڑوں, نہیں اس طرح نہیں. میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گا. باقی یہ کہ ان کی طرف سے مجھے آفیشیل ای میلز بھی آئیں کہ جی دیکھیں ہم نے آفیشیلی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے, اس لیے کہ میں کوئی ریبٹل نہ کروں. تو میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے.